میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ مجھ سے بہت بڑا ہے۔ چچا خدا را مجھ پر یہ ظلم نہ کرے۔ منت نے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، کیا کہا تو نے؟ ساری زندگی ہماری کمائی پر پلی ہے اور اب ہمارے سامنے ہی زبان چلا رہی ہے؟ خبردار اگر تو نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا، میں تیری جان لے لوں گا۔ اس کے چچا نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اسے دھمکی دی، خدا کے لیے میری بات مان لے۔ وہ پوٹ پوٹ کر روتے التجا کر رہی تھی، مگر اس کے چاچا پر اس کی گڑگڑاہٹ اور آنسوؤں کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ تم کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھاؤ اسے اور جلدی سے باہر لے کر جاؤ۔ چچا نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے بولا۔ اس کی چچی آگے بڑھی اور غصے سے اس کے لمبے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے لگی۔ منت بے بسی سے روتی رہی اور اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر چاچی نے لا کر اسے کمرے میں پٹک دیا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، یہ بالکل فضول ہے۔ چپ چاپ خاموشی سے تیار ہو جاؤ اور میرزادہ مہرانیوں کی طرح رکھے گا تمہیں۔ چچی نے حقارت سے کہا، وہ مجھ سے عمر میں اتنا بڑا ہے ابھی، میں تو اس کی عمر کی بھی نہیں ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر دیتی اس سے؟ منت نے ہمت جمع کی اور تنزیہ سوال کیا۔ اس کی بات سنتے چچی کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اچانک ہی وہاں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونج اٹھی۔ چٹاس، تیری اتنی ہمت کہ تو میری بیٹی کے بارے میں ایسی گندی زبان استعمال کرے؟ چچی دان کچکچاتے ہوئے غورائی تھی۔ منت نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی، اپنی بیٹی کو کبھی بھی ان بھیڑیوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیتی۔ وہ بس سوچ ہی سکی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، جبکہ وہ بس اپنے ہی نصیب پر رو کر پتھر کی مورت بن کر رہ گئی تھی۔ لوگوں کو دکھانے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس کے چاچا روز اسے یوں ہی شان و شوکت سے باہر لے کر نکلتے تھے، جیسے وہ اسے اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر عزیز مانتے ہوں۔ چچا نے زبردستی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ لگاتے اسے گھر میں لائے، جبکہ منت ایک روبوٹ کی طرح بالکل ساکت ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ کل وہ لڑکا بارات لے کر آ رہا ہے، اس لیے چپ چاپ اس کے گھر چلی جانا، ورنہ یاد رکھو کسی بھی قسم کی کوئی بھی گڑبڑ کی کوشش کی تو تمہارا یہ چچا تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ گھر میں واپس داخل ہوتے چچا نے منت کا چہرہ اپنے مضبوط اور سخت ہاتھوں کے پیالے میں سختی سے دبوچ کر دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ منت نے اپنے بھیگے ہوئے آنسوں سے بھرے چہرے کے ساتھ اپنے شفاف چچا کی طرف دیکھا، جو کہ سیاست کی ہوس میں اس حد تک اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنی ہی مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ منت نے بے بسی سے ہلکا سا سر ہلایا اور پھر خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ کیا اتنی خاموشی سے مان گئی؟ کہیں یہ اندر اندر کوئی خطرناک کھیل تو نہیں کھیلنے والی؟ چچی نے اسے کمرے میں جاتے ہوئے شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کچھ نہیں کرے گی؟ اگر اس نے کچھ چال چلی بھی تو اچھے سے جانتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ چچا کے چہرے پر ایک مکروہ اور خباثت سے بھری مسکراہٹ ابھری اور وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے، جن کے پیچھے پیچھے ان کی چچی بھی چلی گئی۔ پوری رات بے چینی اور شدید اذیت میں گزری۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، فجر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی اسے بیوٹی پارلر جانے کی سخت ہدایت کر دی گئی۔ نہ جانے کتنے ہی گارڈز کے حصار میں پارلر کے لیے وہ روانہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی پارلر پہنچی، پارلر والی بڑی مہارت سے اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتے اس کے چہرے پر میک اپ کر رہی تھی، جبکہ منت اپنی آنکھیں بند کیے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ میم، آپ اس طرح مسلسل روئیں گی، آپ کا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ پارلر والی نے قدرے بیزاری سے اسے ٹوکا۔ منت نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اب اس بیوٹیشن کو کیا بتا دی کہ رونا دھونا تو اس کی قسمت کی لکیروں میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ پارلر والی نے میک اپ مکمل کیا تو منت نے ایک نظر آئینے میں اپنے دلہن بنے چہرے پر ڈالی، جسے دیکھ کر اسے ایک بار پھر سے رونا آ گیا۔ قدرتی طور پر بلا کی حسین تھی، لیکن اس کے نصیب اس کے حسن کے بالکل برعکس حد سے زیادہ خراب تھے۔ اس کے بڑے بڑے دلکش گال اور گہری جلملاتی آنکھیں تھی، جس پر مصنوعی لمبی پلکیں سجا کر اس کے حسن کو دوبالا کر دیا گیا تھا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ اور اس کے لمبے گھنے سیاہ بال، جنہیں ایک خوبصورت جوڑے کی شکل میں قید کر کے پھولوں سے سجا دیا گیا تھا۔ میم، آپ بالکل ریڈی ہیں، آئیں میں آپ کا دوپٹہ سیٹ کر دوں؟ پارلر والی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منت خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی
کہ اچانک درد کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، پالر والی نے لپک کر اسے سنبھال لیا۔ خیال سے لگتا ہے آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، پالر والی نے فکر مندی سے کہا۔ منت نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے کھڑے ہو کر اپنا بھاری دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ دوپٹہ پن اپ کروانے کے بعد پالر والی نے اسے آرام کرنے کے لیے کونے میں بٹھا دیا۔ میری کمر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، کیا میں اٹھ کر تھوڑا سا گھوم سکتی ہوں تاکہ میرا درد تھوڑا کم ہو جائے؟ منت نے پالر والی کی طرف دیکھ کر التجا کی۔ پالر والی نے حیرت سے منت کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر تو بے توجہی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ منت آہستہ سے اٹھی اور پالر کے بڑے ہال میں چہل قدمی کرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ پالر والی اس وقت دوسری دلہن کو تیار کرنے میں مکمل طور پر مصروف ہے۔ یہی اس کے لیے سنہری موقع تھا۔ اسے خاموشی سے پالر سے باہر نکلنے کا کوئی خفیہ یا دوسرا راستہ ڈھونڈنا چاہا۔ جب اسے اندر کوئی اور راستہ نہ ملا، اس نے ہمت کی اور فرنٹ کا مین دروازہ کھول کر پالر سے باہر سڑک پر قدم رکھ دیے۔ اس کی نظر باہر گڑے گارڈ پر گئی، اور گارڈ اسے چچا کا نہیں تھا۔ فوراً اس کی طرف لپکی۔ پلیز مجھ سے شادی کر لو، ورنہ میرا چچا میرا سودا کر دیں گے۔ منت نے روتے ہوئے التجا کی تو گارڈ حیرت سے اور ششو پچ پہ اسے دیکھنے لگا۔ اس گارڈ کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اے لڑکی، جاؤ یہاں سے، فالتو ڈرامے بازیاں کر کے پریشان مت کرو۔ وہ گارڈ نہیں بلکہ ڈی ایس پی موصف فراز تھا، جو اس علاقے میں کیس کے سلسلے میں وہاں موجود تھا۔ میں تمہیں اس کے بدلے منہ مانگی رقم دوں گی، بس مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ اپنے چچا کے گارڈ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گھبراہٹ سے کانپتے ہوئے بولی۔ اس کے چاچا ایم این اے تھے، جو اس سال الیکشن میں اپنی سیاسی سیٹ کی خاطر پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ زبردستی اپنی یتیم بھتیجی کا سودا کرنے والے تھے۔ اور لڑکی، تم یہاں اس ویران سنسان جگہ پر کیا کر رہی ہو؟ چلو ہمارے ساتھ۔ اتنے میں وہ گارڈ غصے سے دہاڑتا آگے بڑھا اور اس کا نازک بازو سختی سے دبوچ لیا۔ چلو جلدی کرو، صاحب بلا رہے ہیں۔ اس نے غصے سے دھمکی دی اور منت کو زبردستی کھینچنے لگا۔ او ہیلو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ جیسے ہی گارڈ نے زبردستی منت کو کھینچ کر گاڑی میں دھکیلنا چاہا، این اسی لمحے موصف فراز دہاڑا۔ کسی کو شک نہ ہو، اس لیے موصف نے فوراً ایک مضبوط ہاتھ منت کی کمر کے گرد لپیٹا اور اسے اپنے بالکل قریب کھینچ لیا۔ منت نے خوف اور حیرت سے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر نامعلوم شخص کو دیکھا، اور اس کے قریب آتے اس نے گہرا سکھ کا سانس خارج کیا، جبکہ اس کی گارڈ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اے لڑکے، تم شاید جانتے نہیں ہو کہ تم نے کس کی لڑکی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ ایم این اے صاحب کی لاڈلی بھتیجی ہے۔ گارڈ نے غصے سے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ وہ چاہے کسی کی بھی بھتیجی ہو، لیکن اب یہ بھی صرف اور صرف میرے نکاح میں ہے۔ موصف نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور شاید تم لوگ مجھے نہیں جانتے۔ وہ ذرا آگے ہو کر روشنی میں آیا، اور جیسے ہی گارڈ نے اس کا چہرہ پہچانا، ان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے پیلا پڑ گیا۔ ارے ڈی ایس پی صاحب، آپ؟ گارڈ نے خوفزدہ ہو کر تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ہاں میں۔ اب سے یہ میری بیوی ہے، جا کر اپنے اس ایم این اے صاحب سے کہہ دو کہ اس لڑکی سے جتنا ہو سکے دور رہے، ورنہ ان کے لیے انجام برا ہوگا۔ موصف نے روکھے اور کڑوے لہجے میں وارننگ دی، سر آپ یوں اس طریقے سے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ کل تک آپ خود ایم این اے صاحب کی کئی قانونی کیسز پر کام کر رہے تھے، اب ایک انجانی لڑکی کی خاطر آپ ان سے کھلم کھلا دشمنی مول لے رہے ہیں۔ گارڈ نے غصے سے کہا۔ یہ سنتے ہی منت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ شخص تو خود اس کے ظالم چچا کے ساتھ کام کرتا رہا، کیا یہ اسے بچانے کے لیے کر رہا تھا یا خود اس کے چچا کے پاس لے جانے والا تھا؟ میں پہلے ان کے لیے کام کرتا تھا، اب ہرگز نہیں کرتا، لہٰذا میری بیوی سے دور رہنا۔ موصف نے غصے سے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، لیکن باری لہجے میں گرجتے ہوئے گارڈ کو پیچھے کیا۔ گارڈ خاموشی سے اپنا سر جھکا کر ایک طرف خوف بھری نظر منت کے چہرے پر ڈالتے وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ ان کے چہرے جاتے ہی موصف نے فوراً منت کو خود سے دور کیا، اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم اس ایم این اے کی بھتیجی ہو، پھر تمہارے ساتھ یہ کیا تماشا تھا؟ موصف نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ منت کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے بے بسی کے آنسو امڑ آئے۔ اگر تم بچنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو، لیکن تم نے کہا تھا نا کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کروں گا۔ موصف نے تیزی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ منت نے مزید کچھ سوچے بغیر خاموشی سے جا کر گاڑی کی اگلی سیٹ سنبھال لی۔ موصف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور مسجد کا رخ کیا۔
चंद मोतबर गवाहों की मौजूदगी में कानून और शरीयत के दायरे में उसने वही मन्नत से निकाह कर लिया। मन्नत का दिल उसी वक्त उसकी पसलियों की जाड़ तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। उसका दिल खौफ से इंतहाई तेज रफ्तारी में धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने चाचा के जुल्म से बचने के लिए उस अजनबी इंसान के साथ क्या कर बैठे। क्या वो वाकई चाचा से बच गई या खुद को एक दूसरी बड़ी मुसीबत के हवाले कर चुके। यही खौफ बार बार उसके दिलो दिमाग को चीर रहा था। बस अब गाड़ी तेजी से दौड़ा था, एक शानदार घर के सामने आकर रुका और गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हो गया। मन्नत उस घर में जाने से डर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि इस बंद दरवाजे के पीछे जब उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। उसने अपना भारी लहंगा संभाला और लड़ते कदमों से अंदर देखने लगी। आ जाओ। अब बाहर खड़े होकर क्या आप चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारी आरती उतारूं? बस अपने दरवाजे पर खड़े होकर सख्त लहजे में कहा, अगर ऐसा ही चाहती हो तो माजरत चाहता हूँ। मैं मुसलमान हूं और हमारे यहाँ इस किस्म की रसूमात का कोई तस्वुर नहीं है। मौसम ने अपने सीने पर हाथ रख के तंजी अंदाज में कहा, जबकि मौसम के इस तलख अंदाज पर मन्नत की आंखों से आंसू झलक पड़े और वो छोटी छोटी लड़ते कदम उठाती घर में दाखिल हो गई। उसे सोचा कि जैसे भी घर पर उसके साथ सौतेला और जालिम रवैया रखा जाता था, शायद वैसा ही रवैया अभी इस अजनबी शौहर के घर में भी उसके मुकद्दर बन चुका है। अब वो आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। वो रहा सामने वाला कमरा। उस कमरे में जाकर आराम करो। मेरे पास इस वक्त कोई औरतों को पहनने का सूट नहीं है। फिलहाल तो मेरा ही कोई आरामदार ट्राउजर और शर्ट पहन लो। कल सुबह बाजार जाकर खुद तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊंगा। मौसिफ ने लापरवाही से कहा तो मन्नत ने खामोशी से सर हिलाकर उस कमरे का रुख किया। मौसिफ ने लाकर उसे एक शर्ट और ट्राउजर दिया, जिसे मन्नत ने खामोशी से पहन लिया। वो इस वक्त उस बाड़ी दुल्हन के लिबास और अन तमाम जेवरात के बोझ से फौरी तौर पर निजात चाहती थी। इसी वजह से उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। चेंज करने के बाद अचानक दिन भर की भूख और थकन ने उसके जिस्म को तोड़ कर रख दिया। जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसकी नजर किचन के काउंटर पर काम करते मौसिफ की पुश्त पर पड़ी। वो दबे पांव उसके पास गई और चंद फासले पर सर झुकाकर खामोशी से खड़ी हो गई। क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं हो? मौसिफ ने बगैर उसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में पूछा। वो इस वक्त किचन में कुछ हल्का फुल्का बनाने में मसरूफ था। इस वजह से उसने अपनी नजरें मन्नत पर नहीं डाली थी, लेकिन उसके कदमों की हल्की सी आहट पहले से ही सुन चुका था। मुझे मुझे भूख लगी है, मन्नत ने कांपती हुई आवाज में कहा। मन्नत की मध्यम आवाज सुनकर मौसिफ ने पहली बार गर्दन घुमाकर अपनी पलकें उठाकर मन्नत को देखा और एक लम्हे के लिए वही दंग रह गया। उसका गोरा निखरा रंग, मेकअप से पाक चेहरा और कमर पर खुले बिखरे हुए लंबे घने स्याह बाल जो कि उसकी कमर को छू रहे थे। उसके चेहरे पर चंद आवारा लट्टें झूल रही थी और आंखों पर लगाए गए लेंस हटा देने के बाद उसकी असल नीलगू आंखें अब साफ दिखाई दे रही थी, जिनकी खूबसूरती देखकर मौसिफ दंग रह गया था। मुझे बहुत भूख लगी है। जो वो मुसलसल पलके चिपकाए बगैर उसे तके जा रहा था, उसकी घूरती हुई नजरों से छीन कर और घबरा कर मन्नत आखिरकार खुद ही बोल पड़ी, हाँ हाँ, वो मैं अभी खाना देता हूँ। मौसिफ फौरन होश में है। बुड़बुड़ाते उसने फौरन अपनी नजरों का रुख बदला और वापस खाने की तैयारी की तरफ मुतवजा हो गया। मन्नत इधर उधर नजरें दुराती वहीं डाइनिंग एरिया में आराम से बैठ गई। वो घर अंदर से काफी खुला और पुरताइश था, जिसके बड़े से लाउंज में एक बहुत बड़ी एलईडी और आरामदार सोफे पड़े हुए थे और साथ ही एक छोटी सी अटैच गैलरी भी बनी थी। वो खामोशी से नजरें घुमाकर उस नए घर का मुआयना कर रही थी कि इतने वे मसब खुद चल कर उसके सामने आकर प्लेट उसने रख दी। ये लो, खामोशी से खाना खाओ। मसब ने उसकी तरफ देखते हुए बेनियाजी से कहा। मन्नत ने बगैर कुछ कहे चुपचाप खाना शुरू कर दिया। खाना खा लेने के बाद उसने जैसे ही खाली बर्तन आगे की तरफ सरकाया ही था, अचानक घर की बेल बजने लगी। मन्नत ने खौफजदा होकर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। आधी रात के इस पिछले पहर भला कौन हो सकता था? उसका दिमाग एकदम अपने जालिम चाचा की तरफ गया और वो बुरी तरह कांप उठी। ये जरूर मेरे चाचा होंगे। प्लीज आप दरवाजा मत खोलिएगा। मन्नत घबराहट में अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और घबराते हुए मौसम का बाजू पकड़कर इल्तजा करने लगी। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरा जरूरत नहीं है, मौसिफ ने तसल्ली देते हुए उसके नरम हाथों से अपने हाथ आहिस्ता से आजाद करवाए और खुद मेन गेट की तरफ बढ़ गया। मसहफ ने जैसे ही दरवाजा खोला,
خوف کے مارے منت کی بڑی بڑی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ باہر دہلیز پر کوئی اور نہیں، اس کے چچا اپنے ہونڈوں سمیت کھڑا تھا۔ چچا کی غصے اور سرخ اور وحشی نظریں دروازے پر کھڑے مذہب سے ہٹ کر سیدھا اندر کھڑی منت پر جا ٹکی۔ منت خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے فوراً اپنا سر جھکا کر ایک سائڈ پر ہو گئی۔ عمران صاحب نے دیش میں آ کر فوراً دھکے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، مگر مذہب نے پھرتی سے بازو پھیلا کر مضبوطی سے ان کا راستہ روک لیا۔ تم بتا سکتے ہو تم اتنی رات گئے میرے گھر پر کیوں آئے ہو MNA صاحب؟ مذہب نے غصے سے اپنا ایک ہاتھ ایک ایک لفظ چبا کر سوال کیا۔ اس کے لہجے میں صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی دشمنی ہو۔ تم یہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہو DSP موصف، تم اپنی اس دشمنی میں میری بھتیجی کو بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ اسے فوراً میرے حوالے کرو۔ عمران صاحب نے دان کچکچاتے ہوئے دمکی امیز لہجے میں کہا، واہ، تم میرے گھر والوں میری زندگی کو برباد کرنے کے لیے بے حد ہر حد پار کر سکتے ہو، تو کیا میں تمہاری بھتیجی کو اپنی حفاظت میں نہیں رکھ سکتا؟ اور جہاں تک بات رہی تمہاری اس بھتیجے کی، تو اب قانون اور شریعت کے مطابق صرف اور صرف میری بیوی ہے، تمہاری کوئی غلام یا بھتیجی نہیں جسے تم جب چاہو بیچ دو۔ وہ تم سے جان بچا کر خود میرے پاس آئی ہے، اگر وہ چاہے گی بھی نا تب بھی میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ بس اپنے کڑکدار آواز میں سچائی بیان کی۔ منت میرے پاس آؤ، جلدی ادھر آؤ۔ عمران صاحب نے غصے سے دان کچکچاتے منت کو گور کر حکم دیا، وہ کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ مذہب نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا، جبکہ اس دو ٹوک جواب پر چچا نے تب کر مذہب کو خون خوار نظروں سے دیکھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں آئے گی۔ منت چپ چاپ میرے پاس آؤ، عمران صاحب نے غصے سے کہا۔ منت نے خوف سے لرزتے قدموں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ عمران صاحب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، لیکن اگلے لمحے جو ہوا اس کی انہیں کوئی امید نہیں تھی۔ مذہب نے فوراً سے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ایک مخصوص نمبر پر کال ملا دی۔ ہیلو، مجھے پولیس کی ایک باری نفری فوراً میرے گھر پر چاہیے۔ MNA عمران صاحب اس وقت میرے گھر میں زبردستی گھس کر گنڈا گردی کر رہے ہیں اور میری بیوی کو زبردستی اپنے ساتھ اغوا کر کے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جلدی پہنچے۔ مذہب نے سخت اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مذہب کی بات سنتے منت کے خوف سے اٹھتے قدم وہیں کے وہیں جم گئے اور عمران صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم ہوا ہو گئی۔ ان کا رنگ اڑ چکا تھا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا DSP، عمران ہو رہا ہے۔ منت نے صدمے اور حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مذہب کی طرف دیکھا۔ دل میں خیال آیا کہ مذہب نے یہ سب کیا کیا؟ کیا وہ واقعی اس کی حمایت میں قانون کا سہارا لے رہا ہے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ میں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، تم چپ چاپ میرا انتظار کرو، میں تمہیں تمہارے اس گھنونے اور گندے کرتوتوں کی ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ مذہب نے عمران صاحب کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر غصے سے غرا کر کہا۔ اس کے لہجے کی سرد مہری سے ماحول میں کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ عمران صاحب نے غصے سے اپنے دانت پیستے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور ایک بار پھر نفرت سے منت کو دیکھا جو کہ سہم کر کونے میں کھڑی تھی۔ تجھے چھوڑوں گا نہیں میں، تیری اتنی جرت کہ تو نے میرے سامنے یہ چال چلی۔ وہ غصے سے پاگلے ہوئے دہاڑے اور دھمکیاں دیتے تیزی سے گھر سے باہر نکلتے چلے گئے، جبکہ ان کے جانے کے بعد مذہب کے چہرے پر ایک گہری اور طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہی بے بسی اور خوف وہ اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا، اور آج یہ بے بسی تیرے چہرے پر دیکھ کر مجھے اندر تک ٹھنڈک اور سکون اترتا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بڑبڑایا اور منت کو دیکھا۔ ابھی تو یہ صرف کھیل کا آغاز ہوا ہے، آگے آگے دیکھو میں تمہارے اس چچا کے ساتھ کیا کرتا۔ مذہب نے گھر کا باہری دروازہ زور سے بند کیا۔ منت اس کی بات میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی۔ جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، یا کھڑے ہو کر تماشا کے دیکھ رہی ہو؟ مذہب نے سخت اور لاپرواہ لہجے میں کہا، پھر سے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اور ایک بات اچھے سے یاد رکھو، اگر میری غیر موجودگی میں کوئی بھی یہاں آتا ہے تو تمہیں اس دروازے سے باہر منہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم اپنے اس چچا کے شر سے تو شاید میری ذریعے بچ جاؤ گی، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے میری اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر قدم ڈالنے کی جرت کی تو میں تمہیں ہرگز معاف کروں گا اور خود تمہیں اس انجام تک پہنچاؤں گا۔ مذہب نے غصے سے اپنا ایک ایک لفظ چبا چبا کر سخت لہجے میں تنبیہ کی، جبکہ مذہب کے لہجے میں موجود شفافیت محسوس کر کے منت بری طرح سے سہم کر لڑکی اور اس نے خوف کے مارے زور زور سے اسباق میں سر ہلایا۔ ویری گڈ، مذہب نے سرد مہری سے کہتے اپنے کمرے کی طرف وہ بڑھ گئے
جبکہ پیچھے منت بھی ڈرتی ڈرتی اس کمرے میں چلی آئی جہاں مصب نے اسے جانے کو کہا تھا۔ یا اللہ، میں کہاں اور کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ ایک طرف ظالم چچا کے ظلم سے نکلی تو دوسری طرف اس عذاب جیسی شخصیت کے نرغے میں آ گئی۔ اب کیا میرا کیا بنے گا؟ منت کمرے میں اکیلے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہلتے ہوئے بول رہی تھی، اگر میں یہاں سے بھاگ کر باہر گئی تو یہ شخص مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر کہیں بھول کر بھی چاچا کے ہتھے چڑھ گئی تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ دہائی دیتے ہوئے بیڈ کے پاس گئی اور اپنے سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میری اس مشکل کو حل کرنے کے لیے صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے۔ میری فریاد سن لے پروردگار، مجھے اس عذاب اور مصیبت سے نجات دے دے۔ منت نے رونی صورت بنا کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ پتھریلی نظروں سے چھت کو گھورنے لگی۔ ایک بار پھر اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اسے اس ویران دنیا میں اپنے ماں باپ کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ روتے روتے تھک کر نہ جانے باعث کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ اس دنیا جہاں کے تمام دکھوں اور خوف سے بیگانہ ہو کر ایک گہری نیند میں اتر گئی۔ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ صبح سویرے جب ماسب اپنے کمرے سے باہر نکلا تو کچن کی طرف آیا تو منت کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر بولا۔ منت ہڑبڑا گئی اور حیرت سے موصف کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ منت نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹا کر کہا، تمہیں یہاں خود سے ناشتہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں باہر ہوٹل سے منگوا لوں گا۔ موصف نے سخت لہجے میں کہا اور فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ نہیں پلیز، منت فوراً منع کرنے لگی۔ موصف نے اس کی بات سن حیرت سے اپنی آنکھیں ٹیڑھی کر کے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا، پھر سے بے توجہی سے ہاں میں سر ہلا کر واپس ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ منت نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے ناشتہ تیار کیا اور پلیٹ لا کر مصب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ مصب نے چائے کا ایک بڑا سا سپ پڑا اور داد دینے والی نظروں سے منت کو دیکھا، جو اس وقت خود بھی بھوک کے مارے اپنے ناشتے کے ساتھ پورا انصاف کر رہی تھی۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد منت اٹھی اور میز پہ پھیلے ہوئے برتنوں کی ٹرے سمیٹ کر کچن کی طرف جانے لگی، مگر بدقسمتی سے اچانک اس کا پاؤں کرسی کے پائے میں الجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر زمین پر اوندے منہ گرتی، بس اپنی بجلی کسی تیزی سے فوراً لپک کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالا اور اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ بس اپنے اس وقت کرسی پر بیٹھے ہوئے تھا، اس کی اس اچانک کھینچنے اور منت سیدھی اس کی گود میں آ گئی۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی۔ بیک وقت دونوں کی دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر انتہائی تیز رفتاری سے دھڑکنے لگی۔ منت میں ہوش میں آتے ہی ہڑبڑا کر فوراً اٹھ بیٹھی اور شرمندگی سے اپنے رخسار چھپاتے ہوئے بولی، سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا، میرا پاؤں اس چیئر میں پھنس گیا تھا۔ وہ معذرت خواہ انداز میں لڑتی ہوئی بولی، آئندہ ذرا آنکھیں کھول کر چلنا۔ مصب نے اپنی نظریں پھیرتے سخت اور روبدار لہجے میں کہا، اور ہاں، میں نے باہر مین گیٹ پر گارڈ کو کھڑا کر دیا ہے، اگر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت یا پریشانی ہو تو تم باہر گارڈ کو بلا کر کہہ سکتے ہو، لیکن خبردار، تمہیں اس گھر سے باہر قدم نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں صوفے پر موبائل پڑا، تم اس موبائل سے براہ راست گارڈ کو کال ملا سکتے ہو۔ کانٹیکٹ لسٹ میں سب سے اوپر گارڈ کا نمبر ہے اور دوسرے نمبر پر میرا پرسنل نمبر ہے۔ موصف ضروری ہدایت دے کر اپنی کیپ سر پر درست کرتا تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ مصب کی بردانہ لون کی خوشبو کے حصار میں جگڑی منت ایک لمحے کے لیے وہیں پتھر کے ہو کر رہ گئی۔ سب کیا تھا؟ میرے دل کو یہ کیا ہو رہا ہے؟ منت نے فوراً گھبرا کر وہ ٹرے واپس میز پر رکھی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے بے قابو دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہانپنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی حواس کچھ حد تک نارمل ہوئی تو وہ تیزی سے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اگرچہ وہ اپنے چچا کے گھر میں بہت سارے گھریلو کام کیا کرتی تھی، لیکن یہاں اس ماحول میں خود کو ذہنی طور پر مصروف رکھنے کا اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بہترین مشغلہ نہیں تھا۔ اچانک ہی باہر کے مین دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ منت نے چونک کر حیرت اور خوف سے مین گیٹ کی طرف دیکھا اور دبے پاؤں چل کر دروازے کے پاس لگی ڈیجیٹل دوربین سے باہر جھانکا، مگر باہر اسے دور دور تک کوئی بھی انسان دکھائی نہ دیا۔ دل میں کسی انہونی کا احساس جاگ اٹھا۔ وہ گھبراہٹ میں فوراً ڈرائنگ ہال کی طرف بھاگی اور موبائل اٹھا لیا، جس کے بارے میں مصب صبح اسے بتا کر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اسکرین آن کی، مصب کا کانٹیکٹ تلاش کیا، فوراً کال ملائی۔ اتنے میں باہر مین گیٹ پر زور زور سے لاتے مارنے کی آوازیں آنے لگی
اور اس کے ساتھ ہی گھبراہٹ کے مارے موبائل چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ کون ہے باہر؟ وہ لرزتی آواز میں بولتی گھر کے خارجی دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر سے کسی نے بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ایک بار پھر دل پر ہاتھ رکھتے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہے باہر؟ مگر اس بار بھی باہر سے مکمل خاموشی چھائی رہی۔ منت نے اپنا تھوک نکلا اور جھک کر گرا ہوا موبائل اٹھانے کے لیے پلٹی، مگر اگلی ہی پل باہر سے کسی نے زوردار دھماکے کے ساتھ گھر کا مین گیٹ توڑ ڈالا اور چند گنڈے وحشتوں کے ساتھ گھر کے اندر زبردستی داخل ہو گئے۔ منت کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ ان گنڈوں کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے چچا کے خاص آدمی تھے۔ وہ خوف کے مارے حواس پختہ ہو کر فوراً کمرے کی طرف لٹکی اور اندر سے لاک کر کے دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے وہ مسلسل دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اندر منت خوف کے مارے مسلسل اونچی آواز میں چیخ رہی تھی اور پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل بھی باہر ہال میں گرا آئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ آج وہ دوبارہ ان درندوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے تو اس سے ظالم چچا اسے زندہ زمین میں اب گاڑ دے گا۔ مجھے بچا لے، کدھر ہیں آپ؟ پلیز جلدی آ جائیں۔ منت روتے سسکیاں لیتے مصب کو دل سے پکار بیٹھی۔ اچانک ہی باہر دروازے پر پڑنے والی لاتوں اور ضربوں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ لڑتے قدموں سے اٹھ کر دروازے کے قریب گئی اور اگلے ہی لمحے باہر کے صحن سے فائرنگ کی شدید آوازیں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ان اندھا دھند گولیوں کی ہولناک آوازوں کے ساتھ ہی باہر سے ان گڈوں کی دردناک چیخیں اور پکار گونج اٹھی اور خوف کی زیادتی سے منت کا دل ڈوب گیا اور وہ بے سہارا ہو کر زمین پر گر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب باہر گولیاں چلنے کا شور تھم گیا تو اس نے کمرے کے دروازے پر ایک بار پھر ہلکی سی دستک دی۔ منت، دروازہ کھولو، میں ہوں، موصف۔ باہر سے مصب کی بھاری آواز گونجی۔ مصب کی آواز سنتے منت نے فوراً سے لپک کر کمرے کا دروازہ کھولا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سیدھا اس کی مضبوط سینے سے لپٹ کر بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھے مارنے آیا تھا، وہ مجھے زبردستی لے جاتے، چچا مجھے زندہ نہ چھوڑتے۔ منت سسکیاں لیتے ہوئے ہولے ہولے سارا واقعہ مصب کو بتا رہی تھی، جبکہ مصب محبت اور اپنائیت سے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے کھڑا تھا اور تسلی دینے کے لیے اس کی لڑتی ہوئی کمر آہستہ آہستہ تھپتھپا رہا تھا۔ میں ہوں نا، میرے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اب کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ مصب نے اپنے سینے میں اسے لگاتے اسے محبت سے دلاسا دیا، جبکہ باہر کا منظر دیکھتے ہوئے مصب نے ایک سرسری نظر باہر ڈالی جہاں پولیس کی ایک باری نفری کھڑی تھی۔ مصب نے ہلکا سا اشارہ کیا تو وہ پولیس والے فوراً سر ہلا کر اپنا قانونی کام کرنے لگے۔ اس کے بعد مصب نرمی سے منت کو بازوں سے تھام کر اپنے ساتھ اپنے اندر کمرے میں لے آیا تھا۔ دیکھو منت، تمہارا چاچا آسانی سے تمہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہارا پیچھے چھوڑے گا۔ وہ بہت ہی غیر قانونی اور گھناؤنے کاموں میں ملوث ہے اور میں ان سب کے خلاف پکے ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں، اور اس سب کام میں مجھے صرف اور صرف تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مصب نے سجیدہ لہجے میں کہا، میں تم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ میں نے تم سے نکاح بھی محض اس لیے کیا کہ میں اس دن پولر کے باہر اس لیے موجود تھا کیونکہ مجھے اس عمران کے گھر کا کوئی ایسا فرد چاہیے تھا جو کہ اس کے ان کالے کرتوتوں کے خلاف میرے پاس گواہی دے سکے اور مجھے پکے ثبوت لا کر دے سکے۔ مصب نے بتایا تو منت آنکھوں میں آنسو بھرے صدمے سے صرف اسے دیکھتے رہ گئی۔ میرے دادا نے جب اپنی ساری جائیداد میرے بابا کے نام کر دی تھی تو میرے ظالم اور لالچی چچا نے حسد میں آ کر میرے معصوم ماں باپ کو قتل کروا دیا تھا۔ مصب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میرے چچا کی ہمیشہ سے سیاست میں زیادہ دلچسپی تھی، جبکہ میرے دادا کو سیاست کی اس غلاظت سے سخت نفرت تھی۔ اسی وجہ سے دادا نے انہیں اپنی جائیداد سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا تھا کہ میرے بوڑھے بابا کو اپنی اس سگے بھائی سے بے حد محبت تھی۔ انہوں نے اسے اپنا خون سمجھ کر اپنے ہی گھر میں پناہ دی تھی، لیکن اس آستین کے سانپ نے بدلے میں میرے ہی بابا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مصب کی آواز بھر آئی اور وہ درد سے خاموش ہو گئی۔ منت کی آنکھوں سے آنسو جھلک آئے۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، منت، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام صرف اور صرف تم ہی کر سکتی ہو، کیا تم میری اس کام میں مدد کرو گی؟ مصب نے منت کا چہرہ اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر محبت اور امید سے پوچھا۔ منت نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے فوراً اپنے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب ڈرائنگ روم میں سر پکڑے پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے
کہ اتنے میں اچانک دروازہ کھل کر ایک سایہ سا اندر داخل ہوا۔ چچا، چچا، آپ کہاں ہے؟ منت ہانپتے ہوئے بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی اچانک آواز سن کر عمران صاحب کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ منت بھاگتے ہوئے آئی اور فوراً اپنے چچا کے قدموں میں گر پڑی اور گر گرا کر رونے لگی۔ چچا جی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ آپ مجھے اس درندے مذہب کے چنگل سے بچا دیں۔ منت ہاتھ جوڑ کر زاروں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، تو اچانک یہاں کیوں چلی آئی ہے؟ جاؤ اس کے پاس، واپس بھاگ جا۔ عمران صاحب نے حقارت سے اسے پیچھے پیروں میں دھکیلتے غصے سے دہاڑ کر کہا، نہیں چاچا، میں بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھڑائی ہے۔ وہ تو مجھے آپ کے خلاف غلاظت کھولنا چاہتا تھا۔ میں تو اس کے ایک پل بھی مزید نہیں ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ آپ میری شادی جس سے چاہیں، جہاں چاہے زبردستی کروا دے، میں تیار ہوں۔ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ منت نے اپنے چچا کا پاؤں پکڑ کر انتہائی معصومیت سے کہا۔ عمران صاحب نے یہ سن کر صدمے اور حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا اتنی آسانی سے مذہب نے اسے چھوڑ دیا تھا؟ کیا اس نے طلاق دے دی؟ عمران صاحب نے غصے سے اس کا نازک بازو مٹھی میں دبوچ کر اسے زبردستی کھڑا کیا تو درد کی شدت سے منت کی ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ منت نے فوراً سے درد چھپانے کے لیے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو جا کر اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھ جا، جب ضرورت ہوگی میں خود بلا لوں گا، الیکشن میں ابھی کافی وقت ہے۔ عمران صاحب یہ کہتے خاموشی سے پورے نہیں سما رہے تھے۔ ان کا شیطانی دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ منت خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے اپنے پرانے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ان کی بیوی نے شک بھری نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس لڑکی کی اس ڈرامے بازی پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ضرور کوئی چال چل رہی ہے۔ چاچی نے اپنی شوہر کے قریب آ کر اندیشہ ظاہر کیا۔ عمران صاحب نے اپنی بیوی کو غصے سے گھورا، دیکھو، اگر وہ جھوٹ بھی بول رہی ہے تو اس میں نقصان صرف اسی کا ہے۔ میں کل ہی اس کا نکاح اس شمشیر کے ساتھ کروا دوں گا، باقی آگے جو کرنا ہے وہ شمشیر خود ہی دیکھ لے گا۔ عمران صاحب نے ہوس اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر فوراً مخصوص نمبر ڈائل کیا اور انتہائی خوشی اور جوش سے چہکتے ہوئے شمشیر کو سارا ماجرا بتا دیا۔ اب ان دونوں کی بے صبری سے اگلے صبح کا انہیں انتظار تھا۔ ادھر آدھی رات کے سناٹے میں منت دبے پاؤں اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکلی اور سیدھی چاچا جان کے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ انتہائی دبے پاؤں چل کر اسٹڈی روم کے سامنے کھڑی ہوئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا اور سیدھی کونے میں رکھی ایک مخصوص بھاری الماری کی جانب بڑھی۔ اس نے فوراً الماری کا لاک کھولا اور اندر رکھے ہوئے خفیہ کاغذات اور فائلز کو ٹٹولنے لگی۔ کیا تم میرے خلاف سب کچھ ڈھونڈ رہی ہو میری معصوم بھتیجی؟ اچانک پیچھے سے چچا کی گرجدار آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو منت کے پورے جسم کا خون برف ہو گیا اور اس کے پیشانی پر سرد پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے اپنی خوف سے پھیلی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے چچا کو دیکھا۔ چچا، آپ اس وقت یہاں؟ منت گلا سوکھ جانے کی وجہ سے بمشکل لڑتی آواز میں بولی، ہاں میں۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو اس پولیس والے کے ساتھ مل کر مجھے برباد کرنے کا کوئی بھی پلان بنائے گی؟ ہمیں اس کے کان مجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ عمران صاحب اپنے دانت آپس میں پیس کر غصے سے پاگل ہوتے دہاڑے۔ انہوں نے پلکیں چپکتے ہی کمر سے پستول نکالی اور سیدھا منت کے سر پر تان لی۔ منت کی دہشت اور خوف کے مارے آنکھیں اور بھی زیادہ پھیل گئی۔ اس کا سانس لینا محال ہو گیا۔ چچا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدارا پستول نیچے کریں، گولی چل جائے گی۔ منت ہاتھ جوڑ کر روتے التجا کرنے لگی۔ اس کے چچا کے چہرے پر خباثت سے بڑی مسکراہٹ ابھری۔ گن گولی چلانے کے لیے تو نکالی ہے میں نے۔ اگلے لمحے اسٹڈی روم میں گولی چلنے کی آواز گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی منت کی دل خراش چیخ وہاں کی فضا میں بلند ہوئی اور ہر طرف ایک بار پھر موت جیسا بھیانک سناٹا چھا گیا۔ جلدی کرو، ہمیں کسی بھی طرح جلدی سے وہاں پہنچنا ہوگا۔ ہم منت کو جان کے خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ مصعب نے اپنے موبائل کو کان سے لگاتے ہوئے گھبراہٹ اور بے چینی سے حکم دیا، جی سر، لیکن آپ نے کال کی ہوئی نا اس اجنبی لڑکی پر اتنی جلدی اندھا اعتماد آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بھی عمران کی کوئی بڑی چال نکلی تو ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ کانسٹیبل نے گاڑی چلاتے ہوئے شک بھرے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ مصعب نے پختہ یقین کے ساتھ کہا، سر، وہ کل کی آئی ہوئی ایک لڑکی ہے، ہمیں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے تجربے اور پرانے طریقے سے پورے معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اگر عمران کو ذرا سا بھی پتہ چل گیا
کہ ہم نے اس کے خلاف خفیہ پلان بنایا تو ہمارا سارا پتہ صاف کر سکتا ہے۔ کانسٹیبل نے سمجھاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں خطرہ ہے، لیکن میں اپنی طرف سے آخری کوشش تو ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس معصوم لڑکی کی آنکھوں میں سچائی اور بے بسی دکھائی دی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں اس پر یقین کروں۔ باقی جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا۔ مصعب نے یہ کہہ کر فوراً سے گاڑی کا ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی کو ہوا کی رفتار سے سیدھا عمران صاحب کے مینشن کی طرف دوڑا دیا۔ خود میں وہ مینشن کے باہر پہنچ گیا۔ مصعب نے ایک سرد نظر باہر کھڑے گارڈ پر ڈالی اور پھر اسے ویران پرسرار مینشن کو دیکھا، جہاں ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھایا تھا۔ بس مین گیٹ کے باہر کی ہلکی سی لائٹس چل رہی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ گھر کے باقی افراد سو رہے ہیں۔ تم لوگ باہر موجود گارڈ کو سنبھالو، اندر جا کر میں خود دیکھتا ہوں۔ مصعب نے کہہ کر اپنا موبائل نکالا، جہاں سے منت کا چمکتا ہوا میسج دکھائی دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ اسٹڈی روم کی طرف جا رہی ہے۔ وہ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر تیزی سے اندر آیا اور سیدھا مینشن کے اندر داخل ہوا، جہاں باہر اس کے وفادار ساتھی گارڈ کو پل بھر میں ٹھکانے لگا چکے تھے۔ وہ جیسے ہی مینشن کے اندر داخل ہوا، اس کی نظر ایک طرف گئے جہاں ہم عمران کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس طرف لپکا اور جا کر دروازے کے اندر جھانکا تو عمران منت کی طرف گن تانے کھڑا تھا۔ اسے فوراً اپنی گن نکالی اور عمران کے ہاتھ کا نشانہ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گن چلاتا، مصعب نے فوراً گولی چلائی اور وہ گولی عمران کے ہاتھوں کو چیرتی نکل گئی۔ عمران اپنا ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ منت کی خوف سے چیخ نکل گئی، تم ٹھیک ہو؟ مصعب فوراً منت کی طرف بھاگا۔ منت نے آنسو سے بھیگی آنکھوں سے اپنے چاچو کو دیکھا۔ چاچو، وہ ان کی طرف جانے لگی تھی، لیکن مصعب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم ابھی بھی اس کی تمہیں فکر ہے؟ وہ تم پر گولی چلانے والا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ تم پر گولی چلا دیتا، مصعب غصے سے بولا، جبکہ منت آنسو بہاتی آنکھوں سے مصعب کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بار بار اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مصعب اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا رہا۔ اس کا پاسورڈ معلوم ہے؟ مصعب سامنے میز کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ منت نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایک دفعہ جب وہ یہاں اپنے چچا سے کالج کی فیس لینے کے لیے آئی تھی تو تب اس نے پاسورڈ کھولتے ہوئے دیکھا تھا، اور تب سے یہ وہی پاسورڈ چلا آ رہا تھا۔ پاسورڈ کنفرم نہیں تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ شاید وہی ہوگا۔ 3048۔ یہ عمران کی بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ تھی، جو ہمیشہ وہ کسی بھی قسم کے پاسورڈ پر لگایا کرتا تھا۔ عمران خون خوار نظروں سے منت کو دیکھ رہا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، عمران نے کہہ کر فوراً سے گن اٹھائی اور واپس منت کے اوپر تانی۔ عمران نے جیسے گولی چلانی چاہی، مصعب نے پھرتی سے منت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے ٹیبل کے نیچے چھپا دیا اور فوراً سے واپس گولی چلائی، جو کہ عمران کے دوسرے ہاتھ پر جا لگی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو دائیں بائیں گھٹنوں پہ رکھے نیچے بیٹھا چلا گیا۔ بابا! اچانک سے وہاں ان کی بیٹی کی چیخ گونجی اور وہ بھاگ کر اپنے باپ کی طرف آئی۔ بابا، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فریحہ غصے سے دہاڑی، تم نے میرے باپ پر گولی چلائی؟ وہ گن اٹھانے لگی تو عمران نے اسے دور دھکا دے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر فریحہ نے گن چلانے کے لیے اٹھائی تو یقیناً مصعب اس پر بھی رحم نہیں کرے گا اور اس پر وہ گولی چلا دے گا، اس لیے اس نے فوراً سے اسے دھکا دے دیا۔ جیسے وہ پیچھے گر گئی اور گن نہیں اٹھا سکی۔ چلی جاؤ دونوں یہاں سے، عمران اپنی بیوی اور بیٹی کی طرف دیکھ کر گرجتا ہوا بولا۔ ایسے کیسے چلے جائیں بابا، آپ کو چھوڑ کر؟ ہم آپ کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے، فریحہ کہہ کر اپنے باپ کو اپنے ساتھ لے کر باہر کی طرف لپکی کہ ایک کے بعد ایک نہ جانے کتنے ہی پولیس کانسٹیبل وہاں آ گئے اور ان کے پیچھے ہی عام سے لباس میں چند افسران بھی موجود تھے۔ اگر تم خود بتاؤ گے عمران، یا ہم اپنے طریقے سے نکلوائیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ پیچھے سے آتے اس ادھیر عمر میجر نے عمران کو دیکھ کر پوچھا، جبکہ عمران درد سے کرا رہا تھا۔ تم چاہے میری جان ہی کیوں نہ لے لو، نہیں بتاؤں گا، عمران غصے سے دہاڑا۔ واہ واہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کن لوگوں کو پوچھ رہے ہیں یہ؟ بتا دینا، میں آپ کو اس طریقے سے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ فریحہ فوراً بولی، بیٹا تم ان لوگوں کو نہیں جانتی، تم جاؤ یہاں سے۔ یہ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں، چاہے میری جان ہی کیوں نہ لے لیں، میں ہرگز ان کو نہیں بتاؤں گا جو یہ جاننا چاہتے ہیں۔ عمران نے سختی سے کہا، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، تمہاری چیزیں مجھے مل چکی ہے۔ باقی رہی بات ان لوگوں کی، تو یقیناً انہوں نے ان سے رابطہ تو ضرور کیا ہوگا۔ مصعب نے آگے بڑھ کر فوراً عمران کی جیب سے اس کا موبائل نکال لیا۔ باقی کی انفارمیشن اس کا موبائل دے دے گا۔
موبائل اپنے ساتھی کی طرف اچھال کر بولا۔ اس کے ساتھی نے فوراً موبائل تھام لیا۔ منت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر آئی۔ تم منحوس، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی چچی جو کب سے خاموش کھڑی تھی تماشا دیکھ رہی تھی، فوراً اس کی جانب لپکی اور اس کے بال پکڑنے لگی۔ خبردار، خبردار، اگر میری بیوی پر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارا، بس اپنے غصے سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں قہر دیکھ کر اس کی چاچی فوراً پیچھے ہو گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے سمجھائے گا؟ فریہ حیرت سے بولی۔ فریہ گھر کے معاملات سے ذرا دور ہی رہا کرتی تھی، ہمیشہ سے عیش و آرام میں رہی تھی اور اپنی اسٹڈی کے لیے ملک کے باہر رہتی تھی، جبکہ وہ گھر میں ہونے والے کیس کے معاملات میں کہیں بھی نہیں کچھ بھی جانتی تھی۔ وہ تو یہاں منت کی شادی کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں تو تماشا کوئی اور ہی ہو رہا تھا۔ منت کا عزا غائب ہو جانا اور پھر اس طریقے سے منت کا واپس آنا، یوں اس طریقے سے گھر میں اتنے سارے افراد اور حیرت کی مورت بنے سب کچھ دکھ رہے تھے۔ بیٹا، تمہارے والد دہشت گردوں میں سے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ MNA ہو کر پاکستان کے غدار اور دہشت گردوں کی یہ سہولت کار ہے، میجر نے کہا۔ فریحہ نے بے یقینی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ نہیں نہیں آفیسر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، ہے نا بابا؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ؟ اور فوراً اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ اپنے باپ کا جھکا ہوا سر اور چہرہ دیکھ کر اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا؟ اس نے اپنے چند قدم پیچھے لیے۔ نہیں نہیں، میں ملک کے غدار کی بیٹی نہیں ہو سکتی، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہاں بولے نا۔ وہ جتنے قدم پیچھے لے کے گئی تھی اتنے ہی قدم آگے بڑھ کر فوراً اپنے باپ کو جھنجھوڑ کر بولی، جبکہ عمران صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فریہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے ایک نظر منت پر ڈالی، پھر ایک نظر اپنی ماں پر، کہ وہ وہاں سے چلی گئی۔ فریہ، میری بات سنو فریہ۔ عمران صاحب اسے پکار رہے تھے، اس نے پلٹ کر اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ عمران کو لیے وہاں سے چلے گئے، جبکہ منت راستے بھر روتی رہی۔ کیوں رو رہی ہو؟ بس اپنی گاڑی سائڈ پر روکی اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ منت نے درد سے ڈوبے لہجے میں کہا، جب میں نے اپنے چچا کو تکلیف میں دیکھا تو پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی تکلیف تھی۔ میرے بابا نہیں تھے، پر میرے بابا بھی تو بن سکتے تھے نا، میرے سر پر اسی طریقے سے ہاتھ رکھ سکتے تھے جس طریقے سے فریحہ کے سر پر رکھا تھا۔ وہ جائیداد کے لالچ میں اپنے سگے بھائی، وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی اور اپنا سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مصعب نے نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مصعب نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تو اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں موند گئی۔ گاڑی جب مصعب کے گھر کے سامنے رکی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ منت کے دل میں اب بھی خوف، کرب اور بے یقینی کا طوفان برپا تھا۔ اس کا پورا جسم تھکاوٹ سے چور اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ مصعب نے گاڑی کا دروازہ کھولا، آگے بڑھ کر اس کے سائڈ کا دروازہ کھولا اور اسے اپنے حصار میں لے کر سیدھا گھر کے اندر لے آیا۔ مصعب اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا، نرمی سے بیڈ کے کنارے بٹھا دیا۔ منت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور اس کی ہچکیاں بند ہوئی تھی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مصعب اس کی یہ حالت دیکھ کر اندر تک پگھل گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، واش روم سے ہلکے گرم پانی کا تولیا لے کر آیا اور اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو انتہائی نفاست سے، محبت سے صاف کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں منت کے گالوں کو چھو رہی تھی، تو بے تحاشا اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بس منت، اب مزید مت رو، تم محفوظ ہو، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مصعب نے اس کی پلکوں پر موجود آنسوں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے انتہائی دھیمے اور پرخلوص لہجے میں کہا۔ منت نے سرخ ہوتی سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور سسکتے ہوئے بولی، مجھ سے یہ سب کچھ چھن گیا ہے مصعب، میرے بابا کو بھی اسی انسان نے مارا تھا اور آج میں نے بھی اپنے ہی سامنے اسے اس انجام تک پہنچتے دیکھ لیا، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ مصعب نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر دبایا اور اسے اپنے قریب کرتے تسلی دینے لگا۔ وہ تمہارے باپ کا قاتل بھی تھا منت، اسے صرف لالچ اور ہوس کی خاطر تمہارے معصوم بابا کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ شخص اس درد اور سزا کا پورا حقدار تھا جو اسے ملی ہے۔ خود کو اس کا گناہگار مت سمجھو، تم نے اپنے ماں باپ کے خون کا بدلہ لینے میں حق کا ساتھ دیا ہے۔ منت نے گہری سانس لی، اس کا دل بوجھل ضرور تھا، لیکن مصعب کے ان الفاظ نے اسے ایک عجیب سی تقویت دی تھی۔ مصعب اٹھ کر کچن کی طرف گیا، جہاں اس نے اپنے ہاتھ سے سوپ اور کچھ کھانا تیار کیا۔ وہ پلیٹ لے کر واپس کمرے میں آیا اور منت کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی تک تم نے کچھ بھی نہیں کھایا نا؟
चलो चंद नवाले खा लो। मसब ने प्यार भरे असरार के साथ चम्मच उठाकर उसके सामने किया। मन्नत ने इनकार में सर हिलाना चाहा, मगर मसब की आंखों में अपनायत देखकर वो मना ना कर सकी। मसब ने अपने हाथों से मोहब्बत के साथ उसे खाना खिलाया और हर नवाले के साथ उसके दिल का बोझ हल्का करता चला गया। खाना खाने के बाद मसब ने प्लेट साइड पर रखी और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था, बल्कि एक गहरा सुकून उतर आया था। उसने मन्नत के कंधों पर रखा हुआ हाथ आहिस्ता से हटाया और उसके कंधे को अपने दोनों हाथों के प्याले में थाम लिया। मन्नत उसकी पुकार पर हल्की सी लर्ज गई थी। मन्नत ने पलके उठाकर उसकी गहरी नीलकू आंखों में देखा, जहां सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मोहब्बत और अपनायत का समंदर उमड़ आया था। मसब का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें मन्नत के चेहरे पर पड़ने लगी थी। मसब ने झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए थे। एक तवील और गहरा बोसा उसकी पेशानी पर सब किया। मन्नत की आंखें बेख्तियार मूंद गई और उसका पूरा जिस्म कांप उठा। मसम के लबों का ये लम्स उसके तमाम जख्मों पर मरहम का काम कर रहा था। उसके पेशानी पर होते हुए मसब के होंठ उसके रुखसार और फिर उसकी गर्दन की नाजुक मोड़ पर आ ठहरे। मसब ने हल्के से उसकी गर्दन पर बोसा दिया, जिससे मन्नत के मुंह से एक हल्की सी मदम सिसकी निकली और उसके हाथ बेसाख्ता मसब के मजबूत कंधों से जा टिके। उसकी सांसों पर पूरी तरह से मसब का तसल्लुत कायम हो चुका था। हर सांस के साथ उनके दरमियान का फासला सिमटता जा रहा था और उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर मसब के सुपुर्द कर दिया था। मोहब्बत और चाहत के इस हसीन सफर में वो दोनों एक दूसरे में यूं गुम हो गए कि बाहर की दुनिया का हर शोर थम गया। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो उसकी रोशनी की किरणें सीधा मन्नत की आंखों पर पड़ी। उसकी पलकों में जंबिश हुई। मसब की आंखें कब की खुल चुकी थी, मगर उसने हिलने की जहमत तक नहीं की थी। वो पलकें चिपकाए बगैर टिकटिकी बांधे मन्नत को के मासूम और पुरसुकून चेहरे को दिख रहा था, जो गहरी और बेफिक्र नींद में डूबी हुई थी। अपना सर मसब के वसी और मजबूत सीने पर रखे हुए थी। उसके बिखरे हुए घने स्याह बाल मसब के बाजू पर और सीने पर फैले थे और उसके चेहरे पर एक ऐसा इत्मीनान था जो पिछले कई दिनों से कहीं खो गया था। मसब ने प्यार से अपना एक हाथ उठाया, उसके नरम मुलायम बालों से आहिस्ता से उंगलियां फेरने लगा। उसके एक हल्के से लम्स से मन्नत की पलकें जंबिश करने लगी। उसने अपने बारी पलकें उठाकर धुंधली नजरों से उसे देखा और जब उसने खुद को मसब के इतने करीब पाया तो उसके गालों पर हया की खूबसूरत सी सुर्खी दौड़ गई। उसे शर्मा कर अपना चेहरा मजीद उसके सीने में छुपाने की कोशिश की, मगर मसब ने हल्का सा मुस्कुराते उसकी ठोड़ी को थाम कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। सुबह बखैर मेरी दरकन। मसब ने इंतहाई धीमे लहजे में उसके माथे पर अपने लब रखते हुए कहा। मन्नत ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली, मगर फिर अचानक उसके जहन में मसब की वो बातें घूमने लगी चूंकि उसने इमरान साहब से कही थी कि उसके घर वालों और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए हर हद तक जा सकता है। उसने अपनी नीलगू आंखें उठाकर मसब के संजीदा चेहरे की तरफ देखा और दबी हुई आवाज में बोली, मसब, उस रात आपने चाचा से कहा था कि जैसे उसने आपकी फैमिली को बर्बाद किया, वैसे ही आपने उससे बदला लेने के लिए किया, पर आपने मुझे कभी खुलकर नहीं बताया कि मेरे चाचा ने आपके साथ ऐसा क्या किया था। मन्नत का ये सवाल सुनकर मसब के चेहरे के तासुरात एक लम्हे के लिए सख्त हो गए और उसकी आंखों में पुराने दर्द का समंदर एक बार फिर उमड़ आया। उसने मन्नत के कंधे पर रखे अपने हाथों को हल्का सा भींचा और एक गहरी सांस लेकर माजी के दरीचे खोल दिए। मन्नत, मसब की आवाज में एक सर्द दर्द और तल्खी गुड़ी थी। शायद ये वो कहानी है जो मैं किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें ये सब जानने का पूरा हक है। मेरे वालिद और तुम्हारे चचा इमरान दोनों कभी अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, बल्कि मेरे बाबा तो उसे अपना भाई मानते थे। जब इमरान ने गैर कानूनी धंधों और मुल्क की दुश्मनों गद्दारों की कार्रवाइयों में कदम रखा तो मेरे बाबा ने उसे बार बार समझाया कि वो इन काले धंधों से बाज आ जाए और एक शराफत की जिंदगी गुजारे। मसब ने रुक कर अपने गुस्से को काबू किया और उसकी मुट्ठियां भींच गई, मगर उस सपाक इंसान ने उल्टा मेरे बाबा को ही अपने रास्ते का कांटा समझ लिया। उसने अपनी अयाशियों की खातिर मेरी मासूम बहन को अगवा करवा कर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, और जब मेरी माँ ने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने मेरी माँ को भी एक कार हादसे में मरवा डाला। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, बस किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर उस जहन्नुम से निकलने में कामयाब हो गया। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे देखकर अपने हाथ मसब के सीने पर रख दिए। मसब ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी बात जारी रखी। उसके बाद मुझे एक इंतहाई गरीब और नेक दिल इंसान ने पाला। मैंने दिन रात एक करके पढ़ा, मेहनत की और फौज जवान करके सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए मैं इस दरिंदे को कानून के कटहरे में ला सकूं और अपने अपनों के खून का हिसाब चुकता कर सकूं। मैं रोज उसकी शक्ल अपनी आंखों के सामने देखता, फिर अंदर ही अंदर तड़पता कि कब वो दिन आएगा जब मैं उसे अपने हाथों से उसकी औकात याद दिलाऊंगा। और कल कल मैंने उसे बरसों पुराने और इंतकाम की आग को ठंडा कर दिया। मैंने उसके तमाम घिनौने चेहरों को बेनकाब करके उसकी असल जगह पहुंचा दिया। मसब की आंखों में नमी और गुस्से की सुर्खी साफ दिखाई दे रही थी। मन्नत ने बगैर एक लम्हा जाए के आगे बढ़कर अपने दोनों नाजुक हाथ मसब के चेहरे पर रख दिए और उसकी आंखों को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोली, अब सब खत्म हो गया है मसब। उनका दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब सिर्फ हम हैं, हमारा एक नया और खूबसूरत सच है। मसब ने इसकी बात पर एक गहरी और पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ उसे अपनी बाहों के हिसार में बेंच लिया और जिंदगी के इस नए सफर का आगाज मोहब्बत और चाहत के पुरसुकून साए में हो गया।